دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، نعمت افطار ARYQ TV کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست، اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ پروگرام کا آغاز ہم حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں اور چند اشعار آپ کی خدمت میں حمد کے عرض کرتے ہوئے موضوع کی طرف اور مہمانوں کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ لب پر میرے جو ذکر و ثنا ہے خدائے پاک، لب پر میرے جو ذکر و ثنا ہے خدائے پاک، تیرا کرم ہے تیری عطا ہے خدائے پاک، تیرا کرم ہے تیری عطا ہے خدائے پاک، دونوں جہاں میں تیرا نہیں ہے کوئی شریک، دونوں جہاں میں تیرا نہیں ہے کوئی شریک، خلقت کا ایک تو ہی خدا ہے خدائے پاک، ہر سو تیرے ہی نور کے جلوے ہیں عکس ریز، ہر سو تیرے ہی نور کے جلوے ہیں عکس ریز، ہر سمت تو ہی جلوہ نما ہے خدائے پاک، سب انبیاء رسول تیری وحدت کے ہیں نقیب، سجدہ فقط تجھی کو روا ہے خدائے پاک، سجدہ فقط تجھی کو روا ہے خدائے پاک، اس نے تجھے یقین سے پکارا ہے بالیقین، اس نے تجھے یقین سے پکارا ہے بالیقین، نخل مراد جس کا ہرا ہے خدائے پاک، اور تو ہی ہر ایک رنج و علم میں ہے دستگیر، تیری ہی یاد غم کی دوا ہے خدائے پاک، تیرے کرم سے میرا بھرم ہے جہان میں، ورنہ میری بساط ہی کیا ہے خدائے پاک، کھولے ہیں اس کی فکر پہ حمد و ثنا کے باب، سرور پہ تیری کتنی عطا ہے خدائے پاک، تیرا کرم ہے تیری عطا ہے خدائے پاک۔ حمد کے ان اشعار کے ساتھ آئیے، آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، اور قرآن حکیم میں اور خاص طور پہ دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد جو کچھ پابندیاں بندہ مومن پہ لگتی ہیں اور اہل ایمان پہ لگتی ہیں، اس میں حلال اور حرام کا تصور بہت بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اور قرآن کریم اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس پہ اپنے مہمانوں سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن اور حلال و حرام کا تصور آج ہمارا موضوع ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے خطیب جامع مسجد داتا دربار جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بہت شکریہ جناب، خوش آمدید۔ آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور محفل کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب سراپا چاند ہیں یہ بھی ماشاءاللہ، اور خوبصورت لباس روزانہ زیب تن کر کے آتے ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید جناب، اور رونق ہے آپ بھی ہمارے اس پروگرام کی۔ جناب ڈاکٹر حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب سادگی میں حسن رکھتے ہیں، اور اس کے اندر جامعیت بھی ہوتی ہے اور حسن بھی ہوتا ہے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ حضرت، آپ تشریف فرما ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، اور آج بھی آپ سے ہم رہنمائی لیں گے جڑا والا سے۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی سریلے، بہت ہی اچھے لب و لہجے میں نعت کو پڑھتے ہیں اور سروں کی بہار آ جاتی ہے۔ جناب محمد ساجد علی چشتی جڑا والا سے ہمارے مہمان ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی جناب، اور گزارش ہے بسم اللہ کلام عطا فرمائیے۔ کیا کہوں کیا میرے حضور کا ہے، کیا کہوں کیا میرے حضور کا ہے، کیا کہوں کیا حضور کا ہے، رب کعبہ میرے حضور کا ہے،
میرا اللہ آپ شیدا میرے حضور کا ہے، آپ شیدا میرے حضور کا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے اگلا مقام، سدرۃ المنتہا سے اگلا مقام، دیکھا بھالا میرے حضور کا ہے، دیکھا بھالا میرے حضور کا ہے، دیکھا بھالا۔ چڑھ کے نیزے پہ جو پڑے وہ نواسا میرے حضور کا ہے، وہ نواسا میرے حضور کا ہے۔ آج بھی ہر مقام پر زاہد، آج بھی ہر مقام پر زاہد، یہ آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں جناب، بہت خوبصورت آپ نے پڑھا، اور زاہد نیازی صاحب کے درجات اللہ بلند فرمائے، اللہ کریم آپ کو بھی سلامت رکھے۔ مفتی صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کا جو فلسفہ ہے، حلال و حرام کا تصور جو اہل ایمان کو دیتا ہے، اس پہ ابتدائی رہنمائی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باقی موضوعات کی طرح بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم اسے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو اس کا عام طور پر اطلاق کھانے پینے والی چیزوں میں آتا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، ٹھیک۔ لیکن دوسری اس کی قسم احکامات کی دنیا میں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر جو افعال ہیں، بلکہ اس سے اگر تھوڑا اس کو اور پھیلا لیں تو حقوق العباد کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی منسلک ہیں، ایسی بھی ہیں کہ جن کے اندر حلت و حرمت جو ہے وہ اس کا قانون جاری ہوتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس میں حلال و حرام میں لیں تو اس کے لیے قرآن مجید نے ایک سادہ سا اصول یہ دیا کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ ذکر کر دی، جیسا کہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن جو حرام ہے وہ بتا دیا ہے، اس کے علاوہ باقی ساری چیزوں کو اوپن چھوڑ دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال ہیں۔ بنیادی تصور جو ہے وہ دے دیا ہے حلال بنیادی حرام تصور کا۔ اور فقہا نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ الاصل فی الاشیاء اباحۃ، کہ چیزیں اصل میں حلال ہی ہیں، البتہ جن کی حرمت یا کراہت شریعت میں وارد ہو جائے۔ اور ایک اور حدیث پاک اس کو تھوڑا سا اور واضح فرما دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، ایک وہ بھی ہے کہ حلال اور حرام ظاہر ہے، اس کے درمیان میں کچھ امور متشابہات ہیں۔ ٹھیک۔ اب دیگر اگر ہم کھانے پینے کی چیزوں میں آ جائیں تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر ساری تشریح فرما دی، اور پھر عبادات میں اگر آ جائیں تو عبادات میں مثال کے طور پر جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو آپ برہنہ ہو کے نماز پڑھنا یہ حرام ہے، ناپاک جگہ پہ جان بوجھ کے نماز پڑھنا حرام ہے۔ حقوق العباد میں اگر آپ چلے جائیں، اچھا حج میں چلے جائیں تو اس کے اندر جو ایک دم کا تصور ہے اور ارکان میں یعنی کسی رکن کے فوت ہونے پر یا واجب کے فوت ہونے پر جو وہ پورا ایک اس کا ایک نظام ہے، اس کے احکامات کا، وہ الگ ہے۔ حقوق العباد میں چلے جائیں تو ماں باپ کی توہین کرنا، ان کی نافرمانی کرنا
یہ حرام ہے. تو یہ اس کا تصور جو ہے بنیادی طور پہ یہ آپ یوں کہہ لیں کہ دین کے تمام معاملات میں، ٹھیک، عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، کھانے پینے میں، یہ تمام چیزوں میں پھیلا ہوا ہے. صحیح. اور ہر چیز میں، یعنی آپ اسے اگر میں اس کو سمرائز کرنا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی کام کے لیے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی حکم کے لیے شریعت کی جو باؤنڈری مقرر کر دی ہے، ٹھیک، اس کے اندر رہنا سمجھ لیں کہ حلال ہے، صحیح صحیح، اور اس کو کراس کر دینا، ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ نافرمانی میں ناجائز ہو جائے گا، مکروہ ہو جائے گا، پھر اس سے اوپر چلا جائے تو پھر ٹھیک. اس کی جو سخت ترین صورت ہے وہ حرام کی صورت میں آ جاتی. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، حلال اور حرام کے جو بنیادی تصورات ہیں اس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے، لیکن اس میں جو فقہاء کرام نے جو اصول متعین کیے اور جس طرح سے ہماری رہنمائی کی گئی، کیا تمام حلال اور تمام جو حرام چیزیں ہیں ان کے پورے احکامات قرآن میں موجود ہیں، یا اس کے لیے جاننے کے لیے ہمارے لیے ایک اصول وضع کیا گیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. مفتی صاحب نے اپنی ابتدائی گفتگو میں وہ اصول بیان فرمایا کہ اسلام نے جو حرام چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا اور حلال کو اوپن چھوڑ دیا. فقہاء کرام نے اس میں کچھ ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ بنیادیں ہمیں فراہم کی ہیں کہ کسی کے حلال اور حرام ہونے کے ہم کیا کرائیٹیریاز مقرر کر سکتے ہیں. ٹھیک. اس میں ایک بنیادی چیز ہے شریعت میں تبدیلی. کوئی بھی ایسا معاملہ جو شرعی احکام میں تبدیلی کا باعث بنے گا وہ حرام ہوگا، ٹھیک، یا مکروہ ہوگا. وہ جو شریعت کا جس طرح کا حکم ہوگا اس کا پھر ویسے ہی حکم بیان کیا جائے گا. اچھا، اس میں پھر ہمارے عقائد ہیں، پھر ہماری عبادات ہیں، پھر ہمارے معاملات ہیں. ٹھیک، وہ ساری چیزیں جو شرعی احکام میں تبدیلی کی وجہ بنے گی. دوسری چیز جو انسان کے لیے مشقت اور نقصان کا باعث ہوگی، شریعت نے اس کو حرام قرار دے دیا. صحیح. وہ جس طرح کی مشقت یا جس طرح کا نقصان ہوگا اس کے لیے حرمت بھی ویسی ہی بیان کی گئی ہے. ٹھیک. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے متعلق سنا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا. صحیح. حضور علیہ السلام عبادت کرتے ہیں، ساری رات عبادت کروں گا. ایک نے کہا کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا، صوم وصال رکھوں گا. اور ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. اب یہ ان کے لیے مشقت والا معاملہ تھا. ساری عمر عبادت، روزہ رکھنا اور شادی سے پرہیز کرنا انسان کی زندگی میں مشقت پیدا کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کیجیے. اسی طرح رہبانیت کا طرز عمل اختیار کرنا یہ انسان کے لیے مشقت ہے، تو ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام. ٹھیک. اور قرآن مجید نے اہل کتاب کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ہم نے رہبانیت ان پر فرض نہیں کی تھی، نہ لاگو کی تھی، وہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر طاری کر لی اور اس کو اپنا لیا. صحیح. تیسری چیز اس حوالے سے جو ہے وہ اس کے بھی معاملات میں انسان کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ وہ لا یعنی چیزیں جس کا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، شریعت نے اس کو بھی ترک کرنے کی طرف متوجہ فرمایا. اور بعض اوقات تو وہ بالکل حرام ہو جاتی ہیں، جس میں فرمایا گیا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. یعنی انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دیں. یہ وہ تین بنیادی چیزیں ہیں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت نے ان چیزوں کو حلال فرمایا ہے اور یہ چیزیں حرام فرمائی. ٹھیک. اب قرآن مجید فرقان حمید کی اگر ہم تفصیلات دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح مردار ہے، جس طرح خنزیر کا گوشت ہے، جس طرح خون ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرما دیا. اور اس میں بھی ایک چیز ذکر فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو بیان فرماتے ہوئے کہ یہ جو پہلے نازل ہوئی کتابیں ہیں تورات اور انجیل، اس میں حضور کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ حضور پاکیزہ چیزوں کی حلت کو بیان فرماتے ہیں اور جو خبائث ہیں ان کی حرمت کو بیان فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیزیں ہمارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں وہ طیب ہیں، اور جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے اس میں کسی نہ کسی طرح کی کوئی خباثت یا ناپاکی موجود ہے، اسی وجہ سے اس کو حرام فرمایا گیا. ٹھیک. آپ کی اسی بات سے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا جتنی بھی چیزیں حلال کر دی گئی ہیں وہ فائدہ مند ہیں اور جتنی بھی چیزیں حرام کر دی گئی ہیں وہ نقصان دہ ہیں؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے اور قاری صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اپنے ناظرین کو تھوڑا انتظار کرواؤں گا کہ قاری صاحب جو ہے وہ اپنی گفتگو سے مستفید ہم سب کو فرمائے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے کے بعد آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام، اور آج حلال و حرام کا
جو تصور ہے قرآن حکیم میں، اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. بہت بنیادی موضوع ہے اور اس کے حوالے سے یقیناً ہم سب کو آگاہ ہونا چاہیے. بریک پہ جانے سے پہلے قاری صاحب کی خدمت میں نے سوال عرض کیا تھا کہ کیا ہر چیز جس کو حلال قرار دیا گیا ہے اس میں فائدہ ہے، اور ہر چیز اس سے منع کیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے، اس میں نقصانات ہیں؟ اس پہ کچھ روشنی ڈالی. بہت شکریہ سرور بھائی. قرآن حکیم نے اس حوالے سے بہت سی آیات بینات ہیں اور بہت سی حدیث مبارکہ کے اندر حلال و حرام کے حوالے سے ذکر ہوا ہے، اور حلال کی جو برکات ہیں وہ بھی بہت زیادہ بیان ہوئی ہیں. اور لقمہ حرام جو ہے جب وہ داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا وعیدیں ہیں وہ بھی قرآن نے احادیث مبارکہ کے اندر خاص طور پہ کریم آقا علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. فرمایا زمین میں جو حلال چیزیں ہیں، پاکیزہ ہیں، ان کو تناول کرو، انہیں کھاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ٹھیک. قرآن نے ایک جگہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 کے اندر فرمایا قل لا یستوی الخبیث ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. فرمایا کہ حلال اور حرام برابر نہیں ہے. قل لا یستوی الخبیث والطیب، فرمایا حلال اور حرام برابر نہیں ہے. جس طرح یہ بالکل اسی طرح کی سرور بھی بات ہے جس طرح فرمایا کہ کیا اہل علم اور بے علم برابر ہیں، اسی طرح قرآن نے اسی انداز میں فرمایا کہ حلال اور حرام برابر نہیں ہے. فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، فرمایا حالانکہ جو خبیث چیز ہے اس کی کثرت تمہیں بھلی لگتی ہے، لیکن یاد رکھو اللہ سے ڈرو. جو اہل عقل ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اب دیکھیں رزق حلال کی برکات کتنی ہے، اور رزق حرام کہ ایک لقمہ اگر چلا جائے تو انسان کا کیا معاملہ ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ طویل سفر کر کے آتا ہے، طویل سفر کرتا ہے، اور ہر قدم پہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یا اللہ یا اللہ یا رب کر رہا ہے، اور اللہ کا ذکر الہی سے اس نے اپنے پورے سفر کو مزین کر رکھا ہے. ٹھیک. یہاں تک کہ وہ سفر کرتا کرتا حرم کعبہ پہنچ جاتا ہے، اور جناب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے یا رب کہتا ہے. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی صدا کیسے قبول ہوگی، اس کا حج کیسے قبول ہوگا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی، جبکہ اس کے اندر جو ہے وہ حلال نہیں ہے، اس کے اندر حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں کہ جو حلال ہے اس کی کتنی برکات ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ میں آئے، یا رسول اللہ بس آپ کچھ کرم کر دیں، مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں. سرکار دو عالم کی بارگاہ میں اس کی یا رسول بس میں جو دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے رزق کو حلال کر لو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ. کیا بات. تو رزق حلال کی اتنی برکتیں ہیں. پھر سرور بھائی رزق حلال کی اتنی برکت ہے کہ جب انسان کے جسم میں رزق حلال آتا ہے تو اس کے جسم میں نور داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک. اس کی روحانیت میں جناب اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جناب رزق حلال کے ذریعے اعمال صالحہ کے اندر جناب برکتیں آتی ہیں، اس کے اخلاق حسنہ میں نور آ جاتا ہے. پھر رزق حرام اگر آ جائے تو اس کے اندر اخلاق حسنہ نہیں رہتے اور اخلاق سیئہ آ جاتے ہیں. اس کے خیالات کے اندر جناب گندگی آ جاتی ہے، اس کی سوچ میں پاکیزگی نہیں رہتی، تو پھر وہ راہ حق پر گامزن نہیں رہتا بلکہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے. تو رزق حلال جو ہے وہ عین عبادت ہے. ٹھیک. اچھا ابھی تک مفتی صاحب جو ہم نے گفتگو کی ہے اس میں بنیادی ہم یہی بات دیکھ رہے ہیں کہ اس کا تعلق کھانے پینے سے زیادہ ہے، کمانے سے زیادہ ہے. تو کیا اس کا حلال اور حرام کا تصور جو ہے وہ کھانے پینے تک محدود ہے، یا پوری زندگی کے امور کے اوپر، معاملات کے اوپر اور تمام چیزوں کے اوپر اس کا دائرہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، میں نے اپنی پہلی گفتگو میں بھی یہ عرض کیا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ عام طور پر لوگوں کا ذہن جب ہم حلال و حرام کی بات کرتے ہیں تو معقولات یا مشروبات تک رہتا ہے کہ کون سی چیزیں کھانے پینے کے ساتھ رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق شاید انسانی طبیعت پر فوری مرتب بھی ہوتا ہے، اور ایک طبعی اور فطرتی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے. ہر انسان کی چونکہ ضرورت ہے، اس وجہ سے شاید روزمرہ کی ضرورت ہے، اس وجہ سے اس کو زیادہ ڈسکس کیا گیا. بالکل اسی طرح جیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو عام طور پر اس سے مراد مال لیا جاتا ہے، جبکہ اس میں بھی بڑی وسعت ہے اس کے اندر خرچ کرنے کے بارے میں بھی. تو دیگر جو بہت سارے افعال اور اعمال ہیں، آپ اس کو یعنی اگر ہمارے ناظرین اور ہم سب اگر اس کو سمجھنا چاہیں
تو شریعت نے ایک جو ٹرم استعمال کی ہے گناہ کبیرہ، جی کبائر، ٹھیک، تو اس کے اوپر علماء نے باقاعدہ کلیکشن کی ہے کتاب الکبائر کے نام سے، اس میں انہوں نے جمع کیا ہے کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں۔ ٹھیک، اب آپ ان گناہ کبیرہ کی فہرست کو دیکھتے چلے جائیں، ان میں سے ہر ایک کا ارتکاب حرام ہوگا، ٹھیک ٹھیک، اور اس فہرست میں اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں معقولات بھی ہیں، اس میں مشروبات بھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوق، بلکہ یعنی اہل اللہ و صوفیاء کا جو منہج اور طریقہ ہے وہ تو یعنی راہ چلتے ہوئے ایک کیڑی جو ہے سمجھ آ گئی، اس کو بھی بلا وجہ پاؤں رکھ کے مسل دینا، وہ تو فرماتے ہیں یہ بھی حرام ہے، یعنی اس کا دائرہ اس حد تک پھیلا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے ہر چیز پر اس کا اطلاق رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ اس کا اطلاق ہماری معاشرتی زندگی میں، ٹھیک، حقوق العباد میں اس کا بہت ضروری ہے۔ بطور مثال میں عرض کرتا ہوں، بندہ مومن کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، اور یہ تکلیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی شے کے ساتھ، کسی آلے کے ساتھ، سٹک کے ساتھ، کونی کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ کسی کو ضرب پہنچائیں، نہ، زبان کے ساتھ ایک ایسا لفظ بولنا کہ جو اس کے دل کے اندر رنج اور تکلیف کا سبب بنے، اس کی بندہ مومن کی انسلٹ کرنا، ٹھیک، اس کی توہین کرنا، یہ بھی اشد الحرام ہے، اللہ حرام ترین چیزوں میں سے ہے۔ اور اس کا مطلب بہت دفعہ اس کو میں نے ڈسکس کیا ہے کہ جب زائرین جاتے ہیں حرمین شریفین تو وہاں پہ اب دو چیزیں قابل توجہ، قابل اصلاح ہیں جو حرام کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن لوگ اس کا دھیان نہیں رکھتے۔ حرم کعبہ میں حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، باعث فضیلت ہے، اس کا الٹرنیٹ نبی علیہ السلام نے استلام کی صورت میں امت کو عطا کر دیا ہے، لیکن وہاں پہ جو مطلب اختلاط مرد و زن کا، اور پھر اس سعادت کو پانے کے لیے جو لوگوں ایک کی دوسرے کو تکلیف جو پہنچانا، کیفیت ہوتی ہے وہ قابل توجہ، قابل اصلاح ہے۔ ٹھیک، مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں جب اس کی کھولا جاتا ہے، اس وقت مسجد نبوی شریف میں دوڑتے ہوئے اور مسجد کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے وہاں آگے پہنچنے کی صحیح کرنا، یعنی اس کو یعنی یہ بھی قابل اصلاح اور قابل توجہ ہے۔ مواجہ شریف کے سامنے آپ سلام پیش کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے ایک ہاتھ میں جوتا ہے، یہ تو وہ مناظر ہیں جو ہم نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، ٹھیک ہے، آپ کا دھیان بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آداب کی طرف نہیں ہے، آپ کے ذہن میں اس عظیم بارگاہ کی عظمت و جلالت اور وہ آپ کے دماغ میں مستحضر نہیں ہے، آپ کا فوکس صرف یہ ہے کہ ایک ایسا کلک میرے موبائل میں سیو ہو جائے، موبائل کے ذریعے سے، علی حاضر القیاس۔ تو اس کا دائرہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے تک نہیں پھیلا ہوا ہے، بلکہ محیط ہے بندہ مومن کی پوری زندگی، پوری زندگی پر محیط ہے۔ اپنے گھریلو زندگی میں آپ لے لیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ لے لیجئے، اپنے ماں باپ کے ساتھ لے لیجئے، رشتہ داروں کے ساتھ لے لیجئے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ لے لیجئے، اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، علی حاضر القیاس۔ بالکل، تو یہ پورا دائرہ جو ہے اس کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اسلام کا جو پورا نظام احکام ہے عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، وہ گھومتا ہی حلت و حرمت کے اس پورے سرکل کے اندر ہے، اس لیے اس کو مجموعی طور پر اس پورے کے اندر اس کو صحیح۔ اچھا، قرآن حکیم ہماری رہنمائی کرتا ہے حلال و حرام کے تصورات کے اوپر، لیکن اس کی جو تشریحات ہیں اور اس کے آگے جو اس کی تفصیلات ہیں وہ ہمیں سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہیں، اور کانا خلقہ القرآن کے آپ کے اخلاق جو ہیں وہ سارے کے سارے قرآن ہے۔ حضور کی سیرت سے ہمیں حلال و حرام سے کے تصورات پہ اور حرام سے اجتناب اور حلال کو اختیار کرنے پہ کیا رہنمائی ملتی ہے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی مبارکہ اسی تعلیم اور اسی تربیت میں آپ کی بیتی ہے، اور آپ نے صحابہ کرام کو یہی اصول عطا فرمائے۔ بہت ساری چیزیں قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کی ہیں۔ سورہ حجرات میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اس کا دائرہ جس طرح مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، کسی کی عزت نفس کو پامال کرنا یہ بھی حرام ہے۔ ٹھیک، قرآن مجید نے سورہ حجرات میں فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، خواتین کو منع کیا گیا۔
غیبت سے منع کیا گیا، کسی پر بہتان لگانے سے منع کیا گیا. صحیح. یہ ساری چیزیں ان کا تعلق ہمارے اخلاقیات کے ساتھ ہے. تکبر سے منع کیا گیا، زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا. لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اس سے منع فرمایا گیا. اسی طرح ہمارے بزرگوں نے کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے گا اور وہ چیزیں جو اس میں نقصان کا باعث بنیں گی ان کو ہم حرام کے یا ممنوعات کے دائرے میں لے جائیں گے. ٹھیک. مثلا وہ فرماتے ہیں کہ حفظ جان، حفظ عقل، حفظ مال، حفظ نفس اور حفظ نسل، ٹھیک. ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ شریعت کے احکام کا بنیادی فلسفہ ہے. صحیح. اور اگر کسی جگہ پر ان کی حفاظت اور ان کی پامالی ہو رہی، حفاظت نہ ہو رہی ہو، پامالی ہو رہی ہو، تو وہ پھر ممنوعات کے دائرے میں شامل ہونا شروع ہو جائے گی. انسان کے اب وہ کسی پر کوئی حملہ کرے، اس کی عقل کو نقصان پہنچائے، کسی کو قتل کرنے کے ارادے سے، کسی کو مارنے کے ارادے سے اس پر حملہ کرے، کسی کی نسل میں نقصان کا ارادہ کرے، اس کو بھی حرام فرما دیا گیا. کسی کے مال میں نقصان کا ارادہ کرے، اس کو بھی حرام فرما دیا گیا اور اس پر جہنم کی وعیدات کو بیان فرما دیا گیا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر مختلف معاملات میں صحابہ کرام کی تعلیم فرمائی اور ان کی تربیت فرمائی اور ایک چھوٹی چیز سے بھی منع فرمایا. صحیح. یعنی وہ چیز جو کسی کا نقصان کا باعث بنے. مطلب ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کنکری پھینکنے سے منع فرمایا کیونکہ اس سے کسی کے آنکھ میں لگ جائے اور اس کو نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے. تو ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کسی بچے کو منع فرما رہے تھے کہ تم نے ایسے کنکری نہیں پھینکنی، لیکن وہ پھر پھینک رہے تھے. وہ ناراض ہوئے، کہتا ہے کہ حضور نے منع فرمایا ہے اور آپ اس طرح کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ چیز جو کسی کے لیے نقصان کا باعث ہوگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا اور صحابہ کرام اس کا بہت زیادہ خیال رکھا. صحیح. قاری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ہماری جو گفتگو ہے اس میں آپ بھی میں چاہتا ہوں کہ شامل ہو جائیں اور کچھ ایڈ فرمائیں. خاص طور پہ ضروری میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا قرآن پاک کے حوالے سے کہ کسی کا مال حرام طریقے سے جو بندہ کھاتا ہے نا، سورہ نساء کے اندر بڑی وعید فرمائی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اللہ. فرمایا جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے، فرمایا گویا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے پیٹ میں آگ جمع کر رہا ہے اور بالآخر اس نے جہنم کی آگ میں داخل ہونا ہے. تو حکم یہ ہے کہ جناب بندہ حرام سے بچے اور رزق حلال تلاش کرے. اور اس خاص طور پہ سورہ مومنون کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا، فرمایا کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَعْمَلُوا صَالِحًا. اگر عمل صالح کرنا ہے نا، اگر تم چاہتے ہو عمل صالح قبول ہو جائے، کیونکہ عمل صالح قبول ہوگا. صحیح. تو فرمایا عمل صالح کے لیے شرط یہ ہے کہ کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ، کہ تم رزق حلال اپنے پیٹ کے اندر داخل کرو. اگر رزق حلال نہیں ہوگا تو تمہاری دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی. فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اتنی عبادت کرے اتنی عبادت کرے اتنی عبادت کرے کہ وہ بال کی طرح اس کا بدن بریک ہو جائے، اتنی عبادت کرے، کمان کی طرح اس کی کمر جھک جائے، اتنی عبادت کرے، روزے اتنے رکھے کہ جناب دبلا پتلا ہو جائے. تو فرمایا اس کی عبادت اگر اس کے پیٹ میں رزق حلال نہیں ہے تو اس کا یہ سارا عمل بیکار ہے. تو بات یہ ہے کہ رزق حلال کا جو لقمہ ہے نا اس کے اندر نور ہی نور ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے غلام نے آپ کو ایک دودھ پیش کیا تو آپ نے بعد میں پوچھا، نوش کرنے کے بعد پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو کہنے لگا جی میں کہانت کا عمل کیا ہے. تو ایک فال نکالی تھی تو یہ اس کے ذریعے مجھے ملا. فرمایا یہ تو جو ہمارے شریعت میں جائز نہیں ہے. تو آپ نے اپنی انگلی اپنے منہ میں ڈال کے کہہ کی، یہاں ایسی کہہ کی ایسے لگ رہا تھا کہ آپ کی جان ہی نکل جائے گی. تو رزق حرام سے اپنے آپ کو بچائے اور رزق حلال اپنے پیٹ میں بندہ داخل کرے گا تو انشاءاللہ اس کے اندر نور داخل ہوگا. اور جب رزق حلال ہوگا پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شمار گناہ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے، بے شمار گناہ ایسے ہیں جو زکوٰۃ دینے سے معاف نہیں ہوتے. یا اللہ وہ کیسے، یا رسول اللہ وہ کیسے معاف ہوں گے؟ فرمایا جب رزق حلال کمانے کے لیے بندہ چلتا ہے تو اس سے جو پسینہ آتا ہے، جو مشقت اٹھاتا ہے، اس مشقت کی وجہ سے وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں جو نماز پڑھنے سے معاف نہیں. بالکل ٹھیک. بہت بنیادی باتیں ناظرین کرام آج حلال و حرام کے تصور سے اور خاص طور پر رزق حلال کے حوالے سے ہم نے کی ہیں. اور یہ بات بہت سوچنے کی ہے کہ جب حرام اور حلال کو اتنا واضح بیان کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہم حلال رزق کو کمانے اور اس ذرائع پر اتنی توجہ نہیں رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے یہ جانتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام، اور آج قرآن حکیم کے حلال اور حرام کے جو احکامات ہیں، جو تصورات ہیں، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب، ذکر ہم کر رہے تھے کہ ہم حلال اور حرام کے کہ ایک لقمہ حرام جو ہے وہ مسائل پیدا کر دیتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کو روک دیتا ہے. بہت ساری جو انسان کے اللہ کے تعلق والے معاملات ہیں ان میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے. ہم خیال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور یہ جو حلال و حرام کا جو قرآنی تصور ہے، اس کی کوئی سائنٹیفک توجیہ بھی ہے، یا ہم اس کو صرف حکم کے درجے میں، وہ تو ماننا تو ہے، لیکن آج کا جو شخص ہے وہ کس کو کس طرح اس کی توجیہ دیکھیں، اس کی جو حرام کھانے کے بعد اس کی برکت کا ختم ہونا ہے نا، جی بنیادی طور پر اس میں کسی نہ کسی کی حق تلفی شامل ہوتی ہے. صحیح ہے. یہ ہے اصل اس کا سبب ہے ٹھیک. کہ وہ کسی نہ کسی جگہ اس نے حق تلفی کی ہوتی ہے کسی کی. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خلیفہ وقت معتصم باللہ اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے بطور نظر. تو آپ نے اسے قبول فرمانے سے انکار کیا. جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے ایک تھیلی اٹھائی اور بطور کرامت جب آپ نے اس کو پکڑ کے نچوڑا تو اس میں سے خون صحیح لگا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ غریبوں کا اور عوام کا لوٹا ہوا مال ہے جسے تو میرے پاس لا کے مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، اور اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو اس میں سے اتنا خون نکالتا کہ جو یہاں سے نکل کر میری خانقاہ سے تیرے محل تک چلا جاتا. اللہ اکبر. تو بنیادی طور پر اس میں کسی نہ کسی کی حق تلفی ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں آپ نے کسی کا حق مارا ہوتا ہے، اپنی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے سینکڑوں کی خواہشات کا قتل کیا ہوا ہوتا ہے. صحیح. اس لیے اس کی برکت جو ہے اللہ، یہی وجہ ہے کہ آپ اگر اپنا حق دوسرے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، تو اس کی برکت بڑھ جاتی ہے، اس کی نورانیت بڑھ جاتی ہے، اس کی قبولیت کے چانسز کئی گنا زیادہ ہو جاتے ہیں. اور رہی بات اس کی سائنٹیفکلی اس پر ڈسکشن کی، تو آج کی ریسرچ اور میڈیکل سائنس نے اس بات کو پروف کیا ہے کہ قرآن مجید نے یعنی اسلام میں کھانے پینے کی جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، مثال کے طور پر خنزیر کو حرام قرار دیا گیا ہے، شراب کو حرام قرار دیا گیا، سود کو حرام قرار دیا، تو اس کے اوپر انہوں نے میڈیکلی جو ریسرچ کی ہے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ٹھیک طبی طور پر، فطرتی طور پر اس کے لیے نقصان دہ ہیں. صحیح. کہیں نہ کہیں اس کے اندر بیماری کا، کسی نہ کسی ڈیزیز کا، کسی نہ کسی موذی مرض کے پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں، خسائل کے بہت، اور اس کی اور روحانی طور پر اس کے جو رذائل ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں، جیسے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث اس پر شاہد ہیں. تو سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جو چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں صحیح، وہ انسان کے لیے ان سے بچنا خود انسان کے لیے مفید ہے. ٹھیک ہے. اور حلال کرنے والی چیزوں میں فائدہ ہے اس کے صحت کے لیے. اچھا قبلہ، اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ رہنمائی فرمائیں. حلال اور حرام کے تصورات جو ہمیں دیے گئے ہیں اس کے فوائد ظاہری بھی اور اخروی بھی. جی، حلال کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے. فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی جو ہماری عبادات کے فرائض ہیں دیگر، ان میں ان کے بعد یہ بھی فرض ہے کہ انسان حلال مال کی طلب کرے، اور پھر اس کی برکات اللہ تبارک و تعالی نصیب فرماتا ہے. اور جو وہ حرام سے بچتا ہے، اللہ کریم اس کے بہت سارے اس کے لیے معاملات میں آسانی عطا فرماتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے معاملات کے اندر اور خاص طور پر حرام سے بچتا ہے، صحیح، اللہ کریم اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی پیدا فرماتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. انسان کو حیرانگی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں جو ایک کثرت کی اور مال جمع کرنے کی دوڑ آج کل لگی ہوئی ہے، اور ہم بغیر دیکھے ہوئے سرپٹ دوڑے جا رہے ہیں، اور انسان یہی چاہتا ہے کہ اکٹھے ہو جائیں جتنے بھی، اور اس کے رزلٹ کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آج خصوصی رمضان المبارک میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ناجائز لوگوں نے چیزوں کے ریٹ بڑھا دیے ہوئے ہیں، ناجائز منافع خوری، چیزوں کو غلط طریقے سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر پیش کیا جا رہا ہے، ملاوٹ کر کے چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے. صحیح. اور یہ ساری جو خرابیاں ہیں وہ اسی حرام کو جمع کرنے کے نتیجے میں. اور قاری صاحب نے آیت مبارکہ پڑھی کہ حرام کو جمع کرنے کا مطلب ہے کہ ہم پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. تو یہ جتنی ہے، قرآن نے کہا متاع قلیل، یہ جتنا کچھ بھی اکٹھا کر لو گے یہ تھوڑا ہے، اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ زیادہ ہے.
سو ہمیں اپنے جمی معاملات کے اندر ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور ہماری زندگی کی جملہ برکات حلال کے ساتھ منسلک ہیں اور جملہ خرابیاں اور بے برکتی حرام کے ساتھ منسلک۔ ٹھیک، قاری صاحب کیا فرماتے ہیں جناب، کنکلوڈ کیجئے جی گفتگو سرور کو اور میں عرض کرتا ہوں جی، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ پاک ہے اور وہ پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے جو پوری زندگی کے حوالے سے کہا کہ فرمایا کہ صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک ایک عمل جناب وہ طیب ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، میں بڑی خوبصورت بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں عروہ بن زبیر صدیق القرشی، تو جو قبلہ مفتی صاحب نے باتیں کی ہیں، میں اس کا خلاصہ اس واقعے کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کی 92 سال عمر تھی، 92 سال، تو عمر کے آخری حصے میں ان کے پاؤں میں تھوڑی سی پھنسی نکلی، تو وہ بڑھتے بڑھتے پاؤں سارے خراب ہو گیا، تو انہوں نے کہا جی یہ کاٹنا پڑے گا، کہ انہوں نے کہا کہ کاٹ دیں، اگر مضر ہے تو کاٹ دیں۔ تو جب کاٹنے لگے تو انہوں نے کہا جی کوئی دوائی کھا لیں، آپ کوئی نشاور چیز لے لیں تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں۔ فرمایا نشہ تو ہے ہی حرام، آپ نے کاٹنے تو ایسے ہی کاٹیں۔ خیر جی، پہلے تو چھری سے کاٹا گیا، پھر آری سے جناب ہڈی کو کاٹا گیا، اور جب خون نہیں رک رہا تھا تو جناب گرم تیل ڈالا گیا تو چیخ ماری اور زمین پہ گر گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ نے اپنا پاؤں اٹھا کے نا، جملہ یعنی حلال و حرام پوری زندگی پر محیط ہے، تو آپ نے اپنا پاؤں اٹھا کے بلند کیا، کہا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں نے 92 سال اپنی زندگی کے اس پاؤں پہ گزارے ہیں، میں نے ایک قدم بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں اٹھایا۔ اللہ تو بندہ اگر ایسی زندگی گزارے تو پھر جناب وہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب پیغام قبلہ عطا جی، میں آج کے حوالے سے یہ خاص بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی صرف عبادات تک ہی اس کو فوکس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو وہاں سے آگے بڑھا کر جو معاملات ہیں، آپ کے جو حقوق العباد ہیں، اور اس میں خاص طور پر یہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ حرص و ہوس اور مال کو جمع کرنے کی طمع اور اس کے نتیجے میں دوسروں کی حق تلفی کر دینا، دوسروں کے حق کو غبن کر لینا، یہ لوگوں کو کیا ہم سب کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا اللہ رب العزت کے ہاں سے یہ گرفت کا سبب ہے۔ تو آج روزے کی جو پریکٹس ہے وہ بھی بنیادی طور پر یہی بتاتی ہے کہ جس رب کی رضا کے لیے صبح سے شام تک، سحر سے افطار تک حلال چھوڑا ہوا ہے، صحیح، تو اس رب نے حرام چھوڑنے کا بھی اسی مالک نے حکم کیا دیا۔ بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب ڈاکٹر حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب اور جناب محمد ساجد علی چشتی صاحب، بہت شکریہ آپ سے۔ ابھی کلام ہم لیتے ہیں اور اسی پہ اختتام ہوگا۔ سلسلہ انتخاب کلام میں آج آپ کے لیے میں نے عمیر نجمی صاحب کے نام سے آپ واقف ہیں، ہمارے عہد کے بہت ہی مقبول نوجوان نسل کے شاعر ہیں اور مقبول شعراء میں سلیقے اور کرینے سے شعر کہنے والے۔ اللہ کریم ان کو سلامت رکھے۔ ان کی ایک نعت آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ تو ساز ازل نغمہ سرمد کی طرح ہے، تو ساز ازل نغمہ سرمد کی طرح ہے، میں زینہ معبد ہوں تو گنبد کی طرح ہے، میں زینہ معبد ہوں تو گنبد کی طرح ہے۔ اور شعر دیکھیے، تو عشق کرم انس پہ ہے زیر زبر پیش، تو عشق کرم انس پہ ہے زیر زبر پیش، تو لفظ محبت پہ پڑی شد کی طرح ہے، تو لفظ محبت پہ پڑی شد کی طرح ہے، میں شہر مدینہ میں فنا ہوں سو بنا ہوں، میں شہر مدینہ میں فنا ہوں سو بنا ہوں، یہ خاک کا بستر کسی مسند کی طرح ہے، یہ خاک کا بستر کسی مسند کی طرح ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ تکلیب محمد ہو تو بن جاتا ہے قرآن، تکلیب محمد ہو تو بن جاتا ہے قرآن، قرآن ہو مجسم تو محمد کی طرح ہے، قرآن ہو مجسم تو محمد کی طرح ہے، تکلیم محمد ہو تو بن جاتا ہے قرآن، قرآن ہو مجسم تو محمد کی طرح ہے۔ عمیر نجمی صاحب سلامت رہیں، اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی فکر میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی قرآن اور اسلام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ ہماری نشریات کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہیں گی۔ کلام شامل کرتے ہیں جناب
کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش کی عقل۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔